الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ریئل پوائنٹ آف اسلام کی جانب سے تمام معززین اور ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے فضائل اور مراتب۔ ناظرین اکرام، قرآن مقدس کے اندر ارشاد خداوندی ہے جس کا مفہوم ہے: اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ مطلب یہ کہ روزہ صرف امت محمدیہ ہی پر فرض نہیں کیا گیا بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ احادیث طیبہ میں رمضان المبارک کے روزوں کے سلسلے میں بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر چند احادیث مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ماہ رمضان مبارک کی فضیلت دوسرے مہینوں پر اس طرح ہے جس طرح خدا کی بزرگی تمام مخلوق پر۔ دوسری حدیث کے اندر ارشاد ہوتا ہے: جب رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ حدیث: اگر کوئی شخص ابتدائے پیدائش سے دم آخر تک مسلسل روزہ رکھتا رہے تب بھی فضیلت و بزرگی کے اعتبار سے وہ رمضان شریف کے ایک روزہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میری امت سے جو شخص صرف اللہ کے لیے روزہ رمضان شریف کا روزہ رکھے گا تو گویا اس نے 600,000 غلام آزاد کیے، 600,000 اونٹوں کی قربانی کی اور 600,000 سال تک عبادت میں مصروف رہا۔ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کی اندر ارشاد اور جس کا مفہوم ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ مطلب یہ کہ روزہ رکھنے پر پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے۔ روزہ جسم کی فالتو چیزوں کو جلاتا ہے۔ روزہ ایک قوت پیدا کرتا ہے شیطان کے خلاف۔ وہ کیسے پیدا کرتا ہے؟ شیطان کے خلاف اللہ تعالیٰ روزہ دار کے لیے حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ جب بیوی کو بھی شہوت سے دیکھنا حرام ہو گیا تو یہ روزہ رکھ کر دوسروں کی عورتوں کی عزت پر نظر کیسے ڈالے گا؟ جب یہ حلال کھانا چھوڑ گیا تو یہ جھوٹ کیوں کر بولے گا؟ یہ گالی کیوں دے گا؟ یہ دوسروں کی غیبت کیوں کرے گا؟ جب یہ روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈالنا چھوڑ گیا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ اوروں کی غیبت کیوں کر سنے گا؟ جب یہ آنکھ میں دوائی نہیں ڈالتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ ان آنکھوں سے غلط کیوں دیکھے گا؟ جب یہ اندھیرے میں اور بند کمرے میں ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے تو اسے نہیں پیتا ہے، اسے ہاتھ نہیں لگاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کا دھیان ایسا لگا ہوا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نہاتے ہوئے بڑی احتیاط سے منہ بند کر کے غسل کرتا ہے کہ منہ میں پانی جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ کسی کو کیا خبر کون دیکھتا ہے کہ پانی پی سکتا ہے مگر نہیں پیتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ میرے ہر کاموں سے خبردار ہے تو پھر یہ روزہ رکھ کر بازار میں، مارکیٹ میں، دکان میں، مکان میں کہیں بھی ایسا بھی نہیں کر سکے گا جہاں سے اس کو روزے کو خطرہ لاحق ہو جائے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پورے جسم کے اعضائے جوارح کا روزہ رکھیں. اسی کا نام